بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت خطاب دیاں گا فاضل نوجوان مقرر انقلاب حضرت مولانا انعام الحق فاروقی صاحب حفظ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا، جیدہ ایمان یقین ہے کہ سونے مصطفیٰ دی محبت تو وڈا دنیا چ کوئی خزانہ نہیں ہو کو ذرا سبحان اللہ۔ انج نہیں ذرا مینوں پتا چلے سجاد چوکے کو سبحان اللہ۔ انج ذرا بیدار ہو گئے دلاں وچ ہو۔ ویسے آج میں 5-7 منٹ دی بریک لانی ورنہ گھنٹے تو پہلے بریک میری بھی نہیں لگ دی، کوشش ہے انشاءاللہ۔ توجہ۔ دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا، لباں دے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا، جدوں وقت نزاع ہووے مدینے دی فضا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا، لباتے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا۔ بڑا پیارا جملہ ہے تے ضائع نہ کریا جے، خدا دا واسطہ ہے انہیں ٹھلے نہ پو۔ شیخ صاحب دا بڑا ہی سونا خطاب ہونا ہے، ذرا جاگ کے تسی سجاد چوکے سبحان اللہ کہنا۔ وفا ابو بکر دی تک کے زمانہ ہو کہندا سی، وفا ابو بکر دی تک کے زمانہ ہو کہندا سی، کہ انج دے یار لئی انج دا، کہ انج دے یار لئی انج دا یارانہ ہونا چاہیدا۔ سونے ابو بکر دی وفا ویکھی تے زمانے نے کیا کہ انج دے یار لئی انج دا ہی یارانہ ہونا چاہیے۔ آئیے غور کیجئے، 2-4 قرآن پاک دیاں آیات پڑھئے تے گل مکائیے۔ میرے آقا جناب محمد، پڑھو پڑھو درود پاک مل کے، درود پاک کائنات دے لوگوں، اے درود پاک رحمت دے میری مجلس دی، اے برکت دے میری مجلس دی، اے رونق دے میری مجلس دی۔ درود پاک بغار ہے، درود پاک روٹین، کون کہندا ہے درود پاک دے منکر نے؟ نہیں 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 نہیں، کائنات دے لوگوں توجہ کرے آجے، میں گل انجی مکا دینی پتہ نہیں جے چلنا۔ توجہ توجہ، درود پاک
کہ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر کہ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، وہ جو بولے تو رب کا کلام آ گیا۔ میرے آقا جناب محمد ایک ایک ادا میرے اللہ پاک نے قرآن بنا چھڑے آئے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ایک ایک او تو گل کرنا سنے مصطفیٰ دی عظمت دی۔ کائنات دے لوگوں جڑی چادر نو میرے مصطفیٰ ہاتھ لا دین، میرے نبی پاک دی عظمت تے بڑی اونچی ہے، بڑی اعلیٰ تے بڑی عرفاں ہے۔ جڑی چادر نو میرے آقا ہاتھ لا دین، میرے اللہ اس چادر دا ذکر قرآن بنا دیندا ہے۔ جڑی کملی دا ذکر میرے آقا کمبل نو ہاتھ لان قرآن بن جائے۔ اینڈ تے نہ اینڈ تے میں انج کون کہندا ہے کہ آل حدیث نبی پاک دی عظمت بیان نہیں کرتے، شان بیان نہیں کرتے۔ دو تین اشعار میں اپنی صفائی اندر ضرور پڑھاں گا۔ انج کہنا ذرا مل کے غسی انسان زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا، مل کے کہنا نہیں آئے گا۔ گال لینا شیران دے مکانی نبی انسان زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا۔ چک لو سجاد ختم نبوت دی گل، نبی انسان زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا۔ جی میں حضرت پسروری صاحب کہہ رہے سن کہ لوگ کہندے نے لب کے لے آواں کیتوں سونا تیرے نال دا، تے میں پتہ کی کہنا کہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مگا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا۔ لوڑ نہیں سرین دیتی اڑا پرا جان دی، سانو دے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی۔ کیوں نبی انسان زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا۔ یوں تو سب نبیوں کے عہدے بڑھے گئے، او پیغمبر انقلاب چان والیو آخری پیغام میں طالب علم دا جاؤ گلی گلی دسیا جے آل الحدیث دا جلسہ پیغام انقلاب کانفرنس، پیغمبر انقلاب کانفرنس اندر یوں تو سب نبیوں کے عہدے بڑھے گئے، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ آخری جملہ میرا سلام ہے، اینڈ تے ذرا آخیر چنگا ہونا چاہیے، سبحان اللہ نال مسجد گونج جائے، پورے پنڈ چ پتہ چلے کہ نبی پاک دی نعت ہو رہی ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا گئے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں طلحہ احمد کو، وہ مائک پر تشریف لاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے میں جولی اپنی لورا دی میں چادر اپنے ایباں دی اندے سامنے بچھائی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے اوہی یوسف نو کڈ کھوچو بازاراں وچ پچوندا اے اوہی یوسف نو کڈ کھوچو بازاراں وچ پچوندا اے تے پھر خود ہی عطا کردا اے تے پھر خود ہی عطا کردا اے مصر دی بادشاہی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے میں جولی اپنی لورا دی میں چادر اپنے ایباں دی اندے سامنے بچھائی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے میرے آقا بدر اندر جدو رب تو دعا کی تھی میرے آقا پیارے آقا مکی آقا مدنی آقا مٹھے آقا بدر اندر جدو رب تو دعا کی تھی تے پھر کیا ہزاراں نوریاں دی فوج ہزاراں نوریاں دی فوج آسماناں تو آئی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے طلحہ اس رب دیاں حمداں سناواں کری دریندا اے طلحہ اس رب دیاں حمداں سناواں کری دریندا اے طاقت لکھنے پڑھنے دی سعادتی لکھنے پڑھنے دی اس رب عطائی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے خدا دنیا بنائی ہے اندی ہی بادشاہی ہے نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکری بن کر مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکری بن کر مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ کی
مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے وہ کالے رنگ کا بلال آیا کمال آیا مثال آیا نبی کا لب پر جو ذکر بن کر مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافی جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر بن کر مثال آیا کمال آیا میں اب امیر محترم دے سامنے گزارش کرانگا کہ اس دارت خطبہ انشاءاللہ ارشاد فرمان گے میں دعوت خطاب دیانگا قائد انقلاب سفیر امن شہزادہ اہل حدیث میری مراد محترم جناب مظہر امین چوہان صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میاں سنو او سٹیج تے تشریف لیان میک تے تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز دے اندر خیالات دا اظہار فرمان انہاں دی آمد تو پہلے میں نعرہ تکبیر بلند کرنا چاہنا نعرہ تکبیر انج نہیں جتنا اللہ دا نام اونچا ہے اتنا ہی اونچا نام بولنا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ بلند آواز سے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ محترم جناب مظہر امین چوہان صاحب نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام محترم قاری یعقوب صاحب زیبکار علماء اکرام انتہائی عزت و تکریم کے لائق 121 چک کے معززین امائدین علاقہ پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب اس طرح کا پروگرام ہماری تحصیل میں ہوتا ہے یعنی بہت مختصر سے علماء اکرام بلوا کر 2-4 جیت جماعت کے علماء اکرام کو بلوا کر آپ کے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے دین کی سمجھ اور بوجھ کے لیے آپ کو بلوایا جاتا ہے تو یقین مانیے یہ جو یہاں آپ اس نشست میں اس مجلس میں تشریف لے کر آتے ہیں اور آج کل کے اس نفسہ نفسی کے دور میں جو آج بھی اسی گاؤں کے لوگ اس وقت یا تو کوئی کیبل دیکھ رہے ہوں گے یا کسی اور کاموں میں مصروف ہوں گے آپ یقین جانیے آپ کا یہاں صرف آ جانا ہی آپ کے لیے انشاءاللہ وجہ نجات ہوگا انشاءاللہ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے محترم بھائی قاری یعقوب صاحب کا کہ انہوں نے جب بھی یہاں پروگرام رکھا ظاہر ہے میری مشاورت سے ہی وہ رکھتے ہیں تو جس طرح دل لگی سے لگن سے یہ میرے بھائی جماعت کے لیے اور آپ کی اس گاؤں کے لیے اور بالخصوص اللہ کے دین اور توحید کے لیے جو کام کر رہے ہیں میں
इनको ना सिर्फ इस बात की मुबारकबाद देता हूँ, आज ये यहाँ की रौनक देख कर भी इस दिल को तसल्ली हुई है कि कारी साहब जैसे इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ भी दिन रात आप रात के 2 बजे भी सुने तो कारी साहब जवाब दे रहे होते हैं किसी न किसी सवाल का। तो इनकी ये जो मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात के लिए भी और पूरे इलाके के लिए भी बाइज़ बरकत है। मैं 1-2 बातें सिर्फ इस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि आज से 2-3 रोज़ पहले पूरी दुनिया में औरत दिन मनाया गया, औरत के नाम पर, औरत के हुकूक के नाम पर, और यहाँ पाकिस्तान में उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है औरत मार्च के नाम पर। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान ही असल में दीन से दूर होते जा रहे हैं। और इस तरह की बातें जब हम लोगों को दावत देते हैं लेकिन जब हम अपना अमल देखते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं आज से कुछ रोज़ पहले एक शादी में था, आप भी ऐसी तकरीबात में होते हैं, आपने देखा होगा कि शादी में हम मुसलमान हैं और आपने जो मैं बात करने लगा हूँ आपने अक्सर इसका मुशाहिदा किया होगा कि शादी की तकरीबात में एक वक्त ऐसा भी आता है कि स्टेज पर दुल्हन, दुल्हन के भाई, दुल्हन के चचाजाद भाई, कज़न वगैरह सारे, आप हैरान होंगे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि दुल्हन का बाप भी मिलकर डांस कर रहे होते हैं। ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा किसी जगह। और बाद में क्या होता है, जब रुखसती होने लगती है फिर दीन याद आता है और दुल्हन के सर पर कुरान रखकर उसको ना वहाँ से गुजारा जाता है। मुझे ये उलमाए कराम बैठे हैं, मुझे बताएं कि ये क्या किसी सुन्नत में, किसी सहाबा के अमल में, मुहद्दिसीन के अमल में, आइमा के अमल में, सूफिया के अमल में भी क्या ऐसी बात आपने कहीं पढ़ी है कि जब कोई इस तरह का दुल्हन को रुखसत करना है उस वक़्त तो आप कुरान के नीचे से गुजारें और पूरा फंक्शन जो है उसका आपको याद ही ना हो कि शरीयत क्या कहती है। और ये जो औरत मार्च के नाम पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप दुनिया का कोई दीन उठा के देख लें, बिला मुबालगा मैं ये बात कर रहा हूँ, दुनिया का कोई दीन अगर किसी ने औरत को इज्जत मकाम दिया है तो वो सिर्फ दीन इस्लाम है। ये हमारी दूरी है कि हमने ये ऐसी यानी गैर मुस्लिमों की बिलखसूस ये यहूदियों की कि ऐसी साजिश है कि हमारे मुआशरे में, और जिस तरह हम अपने मुआशरे में अपनी माँ और बहन को इज्जत देते हैं शायद ही दुनिया किसी और मुआशरे में ऐसी हो। तो मैं उन अपनी माँ और बहनों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा ऐसी NGO से आजकल बिलखसूस ऐसी पढ़ी लिखी ख़वातीन ने देहातों में आके ये डेरे डाल रखे हैं और ख़वातीन को अक्सा रही हैं कि आप जनाब घर से बाहर निकलें, आपको हम बताते हैं कि आपका जिस्म और आपकी मर्ज़ी है। ऐसी औरतों से आपको मैं इस इलाके में आके ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमने अपने मुशाहिदे में ये देखा है कि आजकल एक NGOs बन रही हैं छोटे छोटे गाँव में, और बच्चियों को जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्ची हैं उनको वर्गलाया जा रहा है। आप इन पर नज़र रखिए और इस तरह की नज़र रखिए कि ऐसी ख़वातीन जो एक NGO की शक्ल में आके और सर पे ना दुपट्टा ना पर्दा, और उनको आके वो अपने आपको आज़ादी के लेक्चर दे रही हैं, आप इनसे बचे रहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर मोहतरम कारी यकूब साहब और इनके तमाम साथियों का जिन्होंने इस शानदार मजलिस का एहतमाम किया और इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं एक ऐलान भी करना चाह रहा हूँ कि 18 मार्च को बरोज़ जुमेरात मरकज़ी जामिया मस्जिद अहले हदीस जिसका मैं नाज़िम हूँ, जो मेरे ज़ेर एहतमाम चलते आ रहा, वहाँ हमने एक इंटरनेशनल क़िराअत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें मिस्री कुर्रा हजरात आ रहे हैं। मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप 18 मार्च को बरोज़ जुमेरात को मरकज़ी जामिया मस्जिद अहले हदीस मियां चुनू तशरीफ़ लाएँ। बहुत मुख्तसर प्रोग्राम होगा बाद नमाज इशा।
آپ تشریف لائیں اور انتہائی مختصر ہم نے جو مصر سے قرہ حضرات آئے ہیں ان کو ہی مدعو کیا ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ انشاءاللہ وہ سماعت فرمائیے گا, ضرور ایمان تازہ ہوگا. جزاکم اللہ خیر. شکریہ. حافظ محمد صہیب صابر وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک پیش کرتے ہیں. حافظ محمد صہیب صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.